اللہ کا شکر ہے کہ بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا اب ہم سب کو انتظار تھا۔ قسط نمبر 14 کا دھماکہ خیز ٹریلر بھی آ چکا ہے اور بزدیک نے اپنے خزانے کی تجوری کا منہ کھول دیا ہے۔ برہان غازی کو بالآخر محل میں دکھا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، برسا میں بالآخر آفیشیل طور پر اورہان بیگ کا ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اب وہ خیموں سے نکل کر محل میں جا چکے ہیں، جیسا کہ تاریخ کے صفحات میں بھی یہی لکھا ہے کہ اورہان غازی نے برسا قلعہ فتح کرنے کے بعد اسے دارالحکومت بنایا تھا اور پھر وہیں پر رہے تھے۔ اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں جو شاید آپ کو حیران کر دے۔ محمد فاتح اور ارطغرل غازی کی شاندار ڈرامہ سیریز کے مقابلے میں کرورس اورہان میں بھی اب زیادہ تاریخی واقعات کور کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ارطغرل اور فاتح سلطان سیریز میں ہسٹری دکھانے کا اپنا ایک الگ منفرد انداز ہے۔ ڈائریکٹر اور پروڈکشن ٹیم کی مضبوطی اور سکرپٹ کی جان کی وجہ سے کہانی دیکھنے میں بہت زیادہ مزہ آتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرورس اورہان سیریز میں اب تاریخی واقعات کو بہت گہرائی سے کور کیا جا رہا ہے۔ اس نئے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کرورس اورہان کا سکرپٹ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اورہان غازی کی زبردست ڈائلاگ سننے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اب سکرپٹ میں جان آ گئی ہے اور کافی بہتری لائی گئی ہے۔ اس ٹریلر میں جب محل کا نظارہ سامنے آیا تو آپ نے دیکھا کہ ہر شخص اپنی ترتیب، اپنے مرتبے اور اپنے رتبے کے مطابق کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا اصول تھا کہ ہر کوئی اپنے مقام کے مطابق اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اورہان بیگ کی دائیں جانب علاء الدین بیگ کو کھڑا دکھایا گیا ہے، کیونکہ وہ سلطنت عثمانیہ کا وزیر اعظم ہے اور اورہان بیگ کا دایاں بازو ہے۔ اورہان بیگ کی دوسری جانب کارا خلیل موجود ہے اور ان کا ساتھی برہان بیگ کھڑے ہیں۔ اب بہت سارے ناظرین کہیں گے کہ برہان بیگ چونکہ عمر کے لحاظ سے کافی بڑے ہیں اور ان کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو انہیں کارا خلیل سے پہلے اورہان بیگ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ کے مطابق کارا خلیل کو بہت اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے، کیونکہ برہان بیگ ایک فرضی کردار ہے، اس لیے کارا خلیل کا اورہان بیگ کے قریب کھڑا ہونا زیادہ معنی رکھتا ہے۔ کارا خلیل ایک تاریخی کردار ہے اور آنے والے وقت میں انہیں مزید سکرین ٹائم بھی دیا جائے گا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اورہان غازی کی سلطنت کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اورہان بیگ کے ساتھ ہمارے پسندیدہ جنگجو، ہمارے فیورٹ عبد الرحمن کھڑے ہیں۔ اگر میں اپنے دل کی بات کروں تو شاید آپ کو بری لگے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اب برہان بیگ اور زیر کتائے ہوئے کردار کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس وقت میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کے کردار ختم ہو تو عبد الرحمن اور دیگر کرداروں کو اچھا سکرین ٹائم ملے گا۔ آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن کو پہلی کچھ قسطوں میں بہت اچھا دکھایا گیا تھا۔ یہ کردار اچانک سے چمکنے لگا اور تارے کی طرح ہمارے دلوں پر راز کرنے لگا، لیکن کانتور علی کے جانے کے بعد یہ بیچارہ یتیم سا ہو گیا۔ نہ تو اس کی کوئی الگ سٹوری لائن ہے اور نہ ہی اسے کوئی سکرین ٹائم دیا جاتا ہے۔ اب زیادہ فوکس برہان پہ اور زیر کتائے پر کیا جاتا ہے، تو اگر یہ فرضی کردار ختم ہو تو عبد الرحمن ایلپ اور اورہان غازی کے مزید جان بازو کو سکرین ٹائم زیادہ ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ سپاہیوں کی رونق دوبارہ بحال کرنے کے لیے کانتور علی کا کردار بھی دوبارہ بہت جلد واپس لایا جائے گا۔ اس بیچارے کو کیا چوٹ لگ گئی کہ بزدیک نے اسے بالکل بھلا دیا۔ بہرحال واپس آتے ہی ٹریلر پر محل کی اگر ڈیزائننگ کی بات کریں تو مجھے یہ بہت پسند آئی، خاص کر محل کا رنگ روغن، اندرونی ڈیزائن، اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ ہے کہ اورہان بیگ کے تخت کے اوپر قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس آیت کا بہت اہم حصہ اورہان غازی کے تخت کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ الفاظ محل کے اندرونی سامنے والی دیوار پر بھی لکھے گئے ہیں، جو بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اس مبارک الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بزدیک نے واقعی یہ بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اورہان غازی کے محل کو قرآنی آیات سے سجایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی محل کا کلر بہت پیارا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ ٹریلر کے مزید منظر کے بارے میں، آنے والی قسط میں شید، اسپورچا اور فلاویوس دیمیرہان کے ساتھ مل کر اورہان بیگ کے خلاف ایک بڑی چال ترتیب دیں گے۔ برسا میں جو آگ لگ گئی تھی یہ کام بھی دیمیرہان کا ہے، اور اس نے دیکھا کہ ٹریلر میں دمیر نے اسپورچا خاتون کے کالے کپڑے پہنا کر برسا شہر میں لے آیا ہے۔ اب شاہن شاہ کی صورت بھی
मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी है, ये भी गद्दार निकला है। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ओलोजुई और शहनशाह का किरदार इसी सीजन में खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों गद्दारी की मौत मरेंगे और गद्दारी के साथ ही इनका खात्मा किया जाएगा। अब जमीर खान और शहनशाह मुत्तहद हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त बुरहान गाजी के सामने कोई बाज़ंतीनी विलन इतना बड़ा तो नहीं है जो मुकाबला कर सके, जिसके जरिए कहानी को आगे लेकर चला जा सके। इसलिए जमीर खान और शहनशाह के जरिए ही हमें आने वाली कुछ किस्तों में बुरहान बे को इनका मुकाबला करते हुए दिखाया जाएगा। बहुत जल्द किसी नए बाज़ंतीनी कमांडर की भी एंट्री होगी। जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया कि स्पोर्चा खातून और बुरहान बे आपस में टकराने वाले हैं, मतलब कि इनके दरमियान एक बड़ी जंग होने वाली है। दुश्मन इसी चीज की तो ख्वाहिश रखता है। शहनशाह बे और जमीर खान यही चाहते हैं कि स्पोर्चा खातून और बुरहान बे आपस में लड़ पड़े और इस दौरान शहनशाह बे पीछे हट जाए और यूं इन दोनों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। लेकिन हमें लगता है कि बुरहान बे अक्लमंदी से काम लेगा और इस जंग की नौबत नहीं आएगी। आने वाली किस्त में अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून पर भी हमला होने वाला है। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून पकड़े जा चुके हैं। वैसे अलाउद्दीन बे की ये नई लुक, बालों का ये नया अंदाज बहुत ज्यादा जच रहा है। वाकई में वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। क्योंकि अलाउद्दीन बे सुल्तानत उस्मानिया का वजीर आजम है और बुरहान बे का दाहिना बाजू भी है, इसलिए अब अलाउद्दीन बे पर दुश्मन की नजर होगी और वो इन्हें गिराने की भरपूर कोशिश करेंगे। ट्रेलर में एक शख्स को फांसी के फंदे पर भी लटकाया गया है। ये शहनशाह या कोई बड़ा गद्दार नहीं, ये शख्स इन लोगों में से होगा जो गुस्से में अफरा तफरी मचाएंगे, आग वगैरह लगाएंगे, अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब ये पकड़ा जाएगा तो बुरहान बे इसे फांसी के फंदे पर लटका देंगे। शहनशाह बे की मौत अभी इतनी जल्दी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।